رہا تھا، اور دوسرا وہ ہمارے ایک دوست تھے، تو وہ بھی یو ایس اے سے آئے تھے. تو میں آپ کو آپ کے پیروں کی ہی بات سناتا ہوں. تو وہ کہنے لگا، وہ ویسے تو مانتا نہیں تھا کسی، کیونکہ وہ کمیونسٹ تھا، اور جو کمیونسٹ ہوتے ہیں وہ کسی بھی دین کو، کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کرتے، کسی چیز کو نہیں مانتے. تو میرے ساتھ وہ بزنس کرتا تھا، تو اس ریلیشن سے میں نے اسے بلایا، انوائٹ کیا. وہ پاکستان آیا تو وہ میں اسے بتاتا رہا اپنے حضرت صاحب کی باتیں. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے دربار شریف لے کے جاؤ نا، اپنے وہ جو ٹومب ہے تمہارا، تمہارے بزرگوں کا، وہاں لے کے جاؤ. تو میں اسے لے کے آیا یہاں پہ. تو وہ جیسے دربار شریف کے اندر گیا نا، تو وہ پھر مجھ سے اس نے نا پرمیشن کہتا ہے کہ مجھے اجازت دو، میں یہاں آدھا گھنٹہ بیٹھ سکتا ہوں. میں نے کہا بے شک تم 1 گھنٹہ بیٹھو. تقریباً وہ 1.5 گھنٹہ وہاں پہ پھر دربار شریف کے اندر بیٹھا رہا. تو جب واپس نکلا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو ان چیزوں کو مانتے نہیں ہو. تو وہ کہنے لگا کہ جب میں اندر داخل ہوا ہوں نا، تو ایسے لگا جیسے میری سول، یعنی میری روح کو کوئی سکون ملا ہے، جیسے میری روح کہیں بٹکی ہوئی تھی، اسے کوئی سکون اور کوئی لذت، کوئی غذا مل رہی ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارے قبلہ عالم کا فیض ہے، ان کا فیضان ہے. اور یہ انشاءاللہ ہم نے ساری دنیا میں اسے جاری رکھنا ہے، اور اسے ساری دنیا میں انشاءاللہ پھیلاتے رہنا ہے. تو اللہ کریم ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بزرگوں کے نقش قدم پہ. آپ یاد رکھیں ایک بات، جب انسان سیدھے رستے پہ چلتا ہے، بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتا ہے، تو پھر اللہ کی ذات اور بزرگ اسے کبھی بھی نہ تو مایوس کرتے ہیں اور نہ ہی گمراہ ہونے دیتے ہیں. جب آپ سیدھے رستے پہ ہوں گے، صراط مستقیم پہ ہوں گے، پھر اللہ بھی آپ کی مدد فرمائے گا. اور ڈیفینیٹلی پھر بزرگوں کی نگاہ لطف، ان کی نگاہ کرم تو ہونی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ ہمارا جو مشن ہے، آپ دعا فرمائیں ہمیں اللہ اس میں استقامت عطا فرمائے. اللہ کریم اپنی خاص رحمتیں ہم پہ شامل حال رکھے. اور بالخصوص دعا کیا کریں اللہ ہم سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور حضرت صاحب کا کلام ہے جو وہ ہم پڑھتے ہیں، وہ جب وہ پڑھتے ہیں تو بے شک وہ کوئی گورا ہو، کوئی غیر مسلم ہو، کمیونسٹ ہو، اتھیسٹ ہو، اس کے یہ دل پہ ضرب ضرور لگتی ہے. تو یہ میرے قبلہ عالم